الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وآسنوا فإن الله يحب المحسنين رواہ ابو داود صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ یوں ہے، روایت ہے حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اللہ کے نام پر، اللہ کی مدد پر، رسول اللہ کے دین پر کسی قریب المرگ بوڑھے کو قتل نہ کرو، نہ چھوٹے بچے کو، نہ عورت کو، اور خیانت نہ کرنا، اپنی غنیمتیں ملا لینا، اصلاح اور بھلائی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک کا یہ مطلب ہے، ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا۔ انہیں جب رخصت فرمایا تو یہ دعائیں اور نصیحتیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ کسی بوڑھے آدمی کو جو جنگ میں شرکت نہیں کرتا، جنگ میں کوئی تدبیر نہیں کرتا، جنگ لڑاتا نہ ہو اور نہ ہی خود جنگ میں حصہ لیتا ہو، اسے قتل نہ کرنا۔ اگر وہ جنگ میں حصہ لے تو پھر تو درست ہوا نا، کیونکہ خود حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کی جنگ میں زید ابن سما کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ زید ابن سما کی عمر اس وقت 120 سال تھی اور وہ لڑ رہا تھا کفار کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ۔ دوسرے فرمایا کہ ایک تو قریب المرگ بوڑھے، یعنی اس کی عمر جو زیادہ ہوتی ہے، جنگ میں حصہ، اس کو قتل نہیں کرنا، جنگ میں حصہ نہیں لے رہا، اس کو قتل نہیں کرنا۔ دوسرے جو بچہ نابالغ ہے اسے بھی قتل نہیں کرنا۔ یہی وہی قید ہے کہ بعض کا نابالغ بچے بھی بڑے جنگجو ہوتے ہیں، بڑی بڑی تدبیریں اور سکیمیں بتاتے ہیں، اگر وہ بتا رہے تو قتل کر دو، لیکن اگر وہ جنگ میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ حصہ نہیں لے رہا، چاہے وہ کفار کا بچہ ہے، تو اس کو قتل تم نہیں کر سکتے، نہ جرنیل وغیرہ، نہ سپاہی، بلکہ وہ جنگ سے، یعنی ان کو بھی تم قتل نہیں کر سکتے، کسی بھی یعنی شخص کفار کو تم قتل نہیں کر سکتے، چاہے وہ جنرل ہی کیوں نہ ہو، بشرطے کہ وہ جنگ میں حصہ نہ لے۔ اگر وہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے پھر اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ تو یہاں بس یہی ایک کنڈیشن ہے کہ جنگ سے وہ بے تعلق ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جب فتح ہو جائے، مال غنیمت ہاتھ آ جائے، تو ہر غازی کا جو مال غنیمت ہے وہ الگ الگ نہ رکھے، بلکہ سب ملا کر جو سپہ سالار ہے، جو سب سے بڑا آفیسر ہے،
جنرل ہے یا اس وقت جو بھی کمانڈر ان چیف ہوتا تھا اس وقت کے سپرد کر دے، آپس میں ایک دوسرے سے پھر اچھا سلوک کرنا ہے، مالک نعمت کو جمع کر دینا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ مجاہدوں کی جان ایک ہونی چاہیے، یکجان ہو کر ہر کام کرنا چاہیے۔ الگ الگ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا بھیڑنا تو ہر وقت ہی برا ہے، لیکن خاص طور پر ایسے موقع پہ ایک تو مالک غنیمت کی وجہ سے لڑیں یا کسی اور وجہ سے آپس میں لڑ پڑیں، ایسی حالت بہت خطرناک ہے، اس سے کفار فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں کہ کفار کے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے نابالغ، دیوانے ہیں، ہاتھ پاؤں اگر کسی کے کٹے ہوئے ہیں، چاہے وہ ان کے پنڈت ہوں، راہب ہوں یا کوئی بھی ہوں، تو جیسے عیسائیوں کے ہیں، یہودیوں کے، ہندوؤں کے پنڈت ہوتے ہیں، تو جنگ سے اگر وہ بے تعلق ہوں تو وہ قتل نہ کیے جائیں۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر لشکر کشی کی، جس کے سپہ سالار یزید ابن ابو سفیان تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے یزید ابن سفیان، میں تم کو 10 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، کسی بچہ کو، عورت کو، بوڑھے کو قتل نہ کرنا، پھلدار درخت کو نہ کاٹنا، گائے بکری کو ذبح نہ کرنا مگر کھانے کے لیے، یعنی کھانے کی تو پھر ان کو ذبح کرنا، ادروائز ویسے ہی ذبح کر کے نہ ضائع کرنا، آبادی کو نہ جلانا، نہ ویران کرنا، قیدی کفار کے اہل قرابت کی مدد کرنا، بزدلی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، مرقات، موجودہ کفار کو، جتنے بھی موجودہ کفار ہیں، کافر ہیں، عیسائیوں، یہودیوں، کوئی بھی کفار ہوں جو دائرہ اسلام سے خارج ہوں، اس فرمان صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غور کرنا چاہیے، اور آج کل کی جو وحشیانہ جنگیں ہیں ان کو دیکھ کر غور کرنا چاہیے کہ دین اسلام امن کا درس دیتا ہے، قتل و غارت کا دین نہیں ہے، یہ امن کا دین ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔